محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد۔ محترم ناظرین، اس مرتبہ کی عید ایک مختلف عید ہے۔ اب تک ہم لوگوں نے جتنی بھی عیدیں دیکھی ہیں، بڑے بوڑھے بزرگ نوجوان، سب کا یہی تجربہ ہے، سب کا یہی کہنا ہے کہ اس طرح کی عید اس سے پہلے انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ ظاہر سی بات ہے، عید الفطر سے پہلے رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں اجتماعی عبادات ہوتی ہیں، ان کا لطف ہوتا ہے، ان کا سرور ہوتا ہے، الگ احساسات ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اس مرتبہ ان تمام چیزوں سے ہم سب کو محرومی کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن ہم مومن ہیں اور مشیت الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ رب کی یہی مرضی ہے، رب کا یہی فیصلہ ہے اور ہمیں اسے ماننا ہے، اور رب کا جو فرمان ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے بعد جو عید الفطر کا تہوار آتا ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسے ہم سیلیبریٹ کریں گے، لیکن کس طرح سے کریں گے؟ عام طور سے اس سے پہلے عید الفطر کا جو فلسفہ تھا، وہ فلسفہ ہماری نگاہوں کے سامنے دھندلا سا ہوا کرتا تھا، یا ہمارا ذہن اس کی طرف جاتا نہیں تھا۔ عید الفطر کا جو پیغام ہوتا تھا، اس پیغام کی طرف ہم توجہ دینے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ عید کیا ہے؟ عید خوشیوں کا پیغام دیتا ہے، اور خوشیاں یہ بانٹنے کی چیز ہوتی ہیں۔ بغیر بانٹے ہوئے خوشیاں ادھوری ہوا کرتی ہیں۔ اور دیکھیں، عید الفطر کا جو فلسفہ ہے، اس کا جو پیغام ہے، وہ بھی بالکل یہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر کی ادائیگی کرتا ہوں۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ یہ ایک چیریٹی ہے۔ اسلام میں بہت ساری چیریٹیز ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں کہ زکوٰۃ یہ ایک کمپلسری چیریٹی ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ انسان اپنی عمر کے ایک حد تک پہنچ جائے، بالغ ہو، یعنی کہ انسان عاقل ہو، یعنی کہ ہوش و حواس والا ہو، سمجھدار ہو، اور انسان صاحب نصاب ہو، یعنی کہ اتنی دولت کا مالک ہو جو شریعت کی نظر میں مالداری کا پیمانہ ہے، اور شریعت کی نظر میں جو مالداری کا معیار ہے۔ تب اس مالداری کے اوپر سال گزر جائے، تب جا کر کے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہ کمپلسری چیریٹی انسان کے اوپر واجب ہوتی ہے۔ لیکن صدقہ فطر کو دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑا اوپن رکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر کی ادائیگی کر دو۔ کس کی طرف سے؟ بڑے ہونے کے لیے ضرورت نہیں ہے، سمجھدار ہونے کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بڑے کی طرف سے، چھوٹے کی طرف سے، مالک کی طرف سے، نوکر کی طرف سے، سب کی طرف سے صدقہ فطر کی ادائیگی کر دو۔ فقہا فرماتی ہیں کہ یہاں تک کہ اگر عید کے دن نماز سے پہلے گھر میں اگر بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر کی ادائیگی کریں، اور صدقہ فطر کیا ادا کریں، اس کا بھی دیکھیں تو بڑا خوبصورت فلسفہ ہے۔ ہمارے یہاں عام طور سے گیہوں کی قیمت ادا کرتے ہیں، لیکن صرف گیہوں کی قیمت یہ صدقہ فطر کی ادائیگی نہیں ہے، بلکہ سماج میں مالی اعتبار سے لوگ مختلف کلاسز میں، مختلف طبقات میں بٹے ہوئے ہیں، تو اسی اعتبار سے صدقہ فطر کی ادائیگی کا بھی حکم ہے۔ حدیث مبارک اٹھا کر کے دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں، تو گیہوں سے بھی، جو سے بھی، کھجور سے بھی، کشمش سے بھی صدقہ فطر کی ادائیگی کا حکم ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی انسان لوور کلاس سے بلونگ کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے صدقہ فطر کی ادائیگی وہ گیہوں اور اس کی رقم کے ذریعے سے کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی پہنچ وہاں تک ہے۔ لیکن جو مڈل کلاس اور ہائی کلاس کے لوگ ہیں، جن کے ہاں کشمش، کھجور جیسی مہنگی چیزیں عام بات ہیں،